Parenting is not about perfecting children, it's all about loving them perfectly. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ان کا دل کرتا ہے کہ ان کی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پہ پیرنٹس خوش ہوں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو انکریج کریں اور اسکول سے ملنے والے سٹارز، ایکسیلنٹس اور ان کے اچھے نمبروں کو ان کی کامیابی سمجھیں۔ اور یہ چند بچوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا بلکہ سب بچوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح جب بچے کوئی بھی نیا لفظ، نئی چیز یا نیا سینٹنس سیکھتے ہیں نا تو چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں جو نئے کلرز وغیرہ کو ریکگنائز کرنا سیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں انہیں، تو وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس ان کو اپریشیٹ کریں۔ مگر جب پیرنٹس بچوں کی چھوٹی چھوٹی ایفرٹس کو، ان کی اسٹرگلز کو یا ان کی کامیابیوں کو امپورٹنس نہیں دیتے نا، تو ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، تو چھوٹی عمر سے ہی بچوں کے دل میں اپنی ناقدری کا احساس بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ احساس اسے اپنے بڑے ہونے تک رہتا ہے اور وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور الٹیمیٹلی نا یہ بچہ جب یہ سوچنے لگتا ہے کہ میرے پیرنٹس کبھی میرے سے خوش ہوں گے ہی نہیں، اور جب بچہ بار بار محنت کرتا ہے اور اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی، اس کو انکریج نہیں کیا جاتا، تو بچہ حوصلہ افزائی کی تمنا ہی چھوڑ دیتا ہے، وہ سوچنا ہی چھوڑ دیتا ہے کہ میں کوئی اچھا کام کروں گا اور کوئی مجھے انکریج کرے گا یا مجھے کوئی اپریشیٹ کرے گا، تو اس طرح سے پھر وہ محنت کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اسے اپنی محنتوں کا اور اپنی چھوٹی چھوٹی اسٹرگلز کا نا آؤٹ پٹ ہی نہیں مل رہی ہوتی۔ تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سی پیرنٹنگ مسٹیکس ہیں جو ہم کرتے ہیں، جن کو میں آج پوائنٹ آؤٹ کروں گی۔ ان سب مسٹیکس کا جو ہے نا بینگ اے مدر، بینگ اے پیرنٹ، آپ کو پتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھنے اور سننے میں تو یہ مسٹیکس جو ہوتی ہیں نا بہت نامنل سی، بہت عام سی لگتی ہیں، مگر ہم ان مسٹیکس کو اگر غور کریں، دیکھیں، سوچیں، سمجھیں تو یہ مسٹیکس بچے کی پرسنالٹی کو بری طرح متاثر کر سکتی ہیں اور ان کا پتہ ہونا والدین کے لیے بہت ضروری ہے۔ ویڈیو کے تمام پوائنٹس جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہیں، انہیں غور سے سنیے گا تاکہ آپ بھی اپنے اندر جو ہے نا گڈ پیرنٹنگ سکلز کو ڈیولپ کر سکیں اور ان 7 پور مسٹیکس کو اوائڈ کر سکیں۔ تو جو آج کے ولاگ میں آپ کو بتا رہی ہوں، تمام پوائنٹس کو ضرور ایکنالج کیجیے گا۔ So let's get started our today's vlog. Assalamu alaikum everyone. Hope you are all fine and doing great in your life. I am also fine, alhamdulillah. Welcome back to my channel. So the point number 1 is blaming their own child. دیکھیں بہت سارے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کا نا بھروسہ نہیں کرتے، ان پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے، ان کی کسی بات کا یقین نہیں کرتے۔ اگر بچے کسی کی شکایت کرتے ہیں نا کہ ان کو بتاتے ہیں آگے کہ مجھے کسی نے مارا ہے یا مجھے کسی نے تنگ کیا ہے یا مجھے گالیاں دیتا ہے یا اور بھی اس طرح کی کچھ ہو سکتا ہے، کوئی بات ہو سکتی ہے، جیسے وہ بتائیں کہ میرا بچہ میری چیزیں چھپاتا ہے یا کوئی چیزیں میری یوز کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اکثر والدین کیا کرتے ہیں کہ بچے کو ڈانٹ کر چپ کروا دیتے ہیں کہ تم نے ہی کچھ غلط کیا ہوگا، یا اکثر پیرنٹس تو بات ہی نہیں سنتے اور بات سنے بغیر ہی اس کو مکمل قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں کہ ضرور تم نے ہی کچھ غلط کیا ہوگا اور جھوٹ نہ بولو، فلاں بچہ یا فلاں شخص جو ہے نا وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ اور کئی والدین تو ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا کے ہر شخص پر اپنے بچوں سے زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے نا بچے والدین پر اعتماد کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو اپنی چیزیں، اپنے مسئلے، اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا وہ بتانا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ بڑے ہوتے ہوتے اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کو بھی چپ چاپ سہتے رہتے ہیں۔ اور جب بھی پیرنٹس اپنے بچوں کی فیلنگز کو، ان کے ایموشنز کو یا ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نیگلیکٹ کرتے ہیں نا، یا ان کی فیلنگز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، تو خود ہی بچوں کو یہ ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان پر ٹرسٹ نہ کیا جائے۔ اور اس طرح بہت سارے پیرنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی خواہشات صرف اس خوف سے بھی نظر انداز کر دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے یا رشتہ دار کیا سوچیں گے۔ ایسے لوگ نا اصل میں والدین بن کر بھی جو ہے نا کمزور ہی رہتے ہیں، اپنے بچوں کی خواہشات پوری کرنے کی بجائے نا دوسروں کی تنقید سے بچنے کے لیے ان کو اہمیت دینے کی زیادہ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اگر پیرنٹس بچوں کے ساتھ اس طرح کا بیہیویئر رکھتے ہیں نا تو بچے پھر اپنی ٹیلنٹ کا کبھی مظاہرہ نہیں کر پاتے اور بڑے ہو کر اپنے حق کے لیے آواز بھی نہیں اٹھا سکتے۔ جب والدین ہی دوسروں سے ڈرتے رہیں گے تو بچوں میں کانفیڈنس کہاں سے آئے گا، وہ کیسے اپنے ٹیلنٹ کو جو ہے نا وہ ظاہر کر سکیں گے۔ سو دا پوائنٹ نمبر 2 از سیکنڈ مسٹیک از ٹرائنگ ٹو شو آف دیئر بیسٹ پیرنٹنگ۔ اگلی مسٹیک جو کہ اکثر والدین کرتے ہیں اور یہ اکثر ہی کرتے ہیں، آپ بھی اس چیز سے ایگری کریں گے
کہ اکثر والدین کیا کرتے ہیں، خود کو پرفیکٹ پیرنٹس بنا کر دوسروں کے سامنے داد وصول کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ایسا کرنے سے بچوں کی شخصیت کچلی جاتی ہے۔ ایسے والدین اپنے آپ کو بہت سمجھدار بنا کر پیش کرنے کے لیے رشتہ داروں تک کے سامنے اپنے بچوں کی بے عزتی کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ مہمانوں کے سامنے اگر بچہ کوئی شرارت کر دے یا کھانے کی کوئی چیز مانگ لے یا کوئی چیز گر جائے اس سے، تو خود کو بڑا ڈسپلن شو کرتے ہیں۔ ڈسپلن شو کرنے کے لیے ماں باپ بری طرح بچے کو ڈانٹ دیتے ہیں، کہ مارتے بھی ہیں کبھی کبھار، تو وہ جسٹ دوسروں کو یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تو بڑے مینرز والے ہیں، پیرنٹس ہیں۔ اس طرح سب کے سامنے بچے کو ڈانٹنے سے بچے کی شخصیت جو ہے نا، اس کی شخصیت میں کانفیڈنٹ آنے کی جو شخصیت اس کی نکھرنے کی بجائے دب جاتی ہے۔ وہ کانفیڈنٹ ختم ہو جاتا ہے، بچے کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے، وہ کانفیڈنٹ نہیں رہتا، وہ پھر کسی کے سامنے آنے سے بھی خوفزدہ ہونے لگتا ہے۔ جب پیرنٹس بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹوکتے ہیں، ڈانٹتے ہیں اور آپس میں جھگڑتے ہیں اور ہر بات پہ انہیں آنکھیں دکھاتے ہیں نا، تو بچوں کی شخصیت نکھرنے کی بجائے دبتی چلی جاتی ہے۔ فار ایگزامپل، کچھ پیرنٹس تو بچوں کے اٹھنے بیٹھنے کے اسٹائل پہ، بات کرنے کے انداز پر بھی ٹوکتے رہتے ہیں۔ سو دا مسٹیک نمبر 3 از کمپیئرنگ چلڈرن۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آنے والے ہر انسان کو ایک دوسرے سے مختلف اور یونیک بنایا ہے۔ لوگوں کے مزاج اور ٹیلنٹ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں، لیکن اس بات سے آپ ایگری کریں یا نہ کریں، آلموسٹ 90% پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا، وہ آپس میں ہی اپنے بچوں میں، اپنے بہن بھائیوں میں، یعنی کہ اپنے ہی بچوں میں کمپیریزن کرتے رہتے ہیں کہ تمہاری بہن کے تو بہت اچھے نمبر آتے تھے، تمہارے بھائی کے تو اتنے اچھے نمبر آتے ہیں، تو تمہارے اچھے نہیں آتے، یا تم محنت نہیں کرتے، اور اپنے بچوں کے علاوہ کبھی اپنے دوستوں کے بچوں سے یا اپنی بہن کے بچوں سے کمپیئر کرنے لگتے ہیں۔ اور اگر آپ نے بھی اپنے ماضی میں، پاسٹ میں انالائز کیا ہوگا نا، یا آپ یاد کریں، ریمائنڈ کریں، تو آپ نے سنا ہوگا، اکثر اس طرح کی چیزیں امی سے سنی ہوں گی، یا کبھی آپ کی والدہ نے کہا ہو، یا آپ کے والد صاحب نے کہا ہو، یا کسی نے بھی۔ یہ اکثر اسکول میں ہی ٹیچرز بلکہ کہہ دیتے ہیں، جب سارے بہن بھائی ایک کلاس میں ایک اسکول میں پڑھتے ہیں نا، تو ٹیچرز بھی اکثر کہہ دیتی ہیں کہ تمہارا بھائی یہاں سے پڑھ کے گیا ہے، یا تمہاری بہن اس کلاس سے پڑھ کے گئی ہے، تو اس کے تو اس کلاس میں بہت اچھے نمبر تھے، وہ تو بہت اچھا پڑھتا تھا، تو اپنی بہن سے کچھ سیکھو، اپنے بھائی سے کچھ سیکھو۔ تو اس طرح کی چیزیں آپ اپنے بچے میں اگر کو کہیں گی نا، تو ریپیٹڈلی اگر بچوں کے ساتھ اس طرح سے آپ کریں گے، اس طرح سے اس کو کمپیئر کریں گے، تو یہ جو کمپیریزن ہے نا، لٹرلی بچوں کو بہت ڈس ہارٹ کر دیتا ہے۔ آپ خود سوچیں، اگر آپ کوکنگ کر رہی ہیں، کوئی چیز بنا رہی ہیں، کچھ پکا رہی ہیں، یا کوئی بھی اور کام کر رہی ہیں، اور تو سیم کام جو آپ کی کوئی دوست ہے یا آپ کی کوئی رشتہ دار ہے، جیسے ایک گھر میں درانی جٹھانی ہوتی ہیں وہ ہیں، یا کوئی بھی اور کرتا ہے نا، تو اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ نے یہ کام اچھا نہیں کیا اور اس نے یہ کام بڑا اچھا کیا ہے، تو آپ کتنے بددل ہوں گے، آپ کا سارا حوصلہ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا، آپ ڈسکریج ہو جائیں گے، اور آپ کو اگین وہ کام کرنے کو دل ہی نہیں کرے گا۔ آن دا ادر ہینڈ، اگر آپ کے اسی کام کو کوئی اپریشیٹ کرے کہ ہاں آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، تو آپ نوٹس کریں کہ آپ ضرور اس کام کو پہلے سے اچھا کرنے کی کوشش کریں گی۔ سیم یہی چیز جو ہے نا وہ بچوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر ہم ان کے کسی بھی ایکشن کو، ان کے کسی بھی کام کو، ان کی چھوٹی چھوٹی اسٹرگلز کو اپریشیٹ کرتے ہیں نا، تو بچے وہ کام اور اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ بچے کے جس کام اچھے ہو یا برا ہو، جو بھی کام ہونا، اچھا کیا ہو اسے یا برا ہو، جس چیز کو آپ بار بار ریمائنڈ کرائیں گے نا اسے کہ تم نے یہ کام اچھا کیا ہے، یا تم نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے، تم بہت اچھے ہو، تو وہ اچھے کام کرے گا۔ اگر آپ اس کے کسی برے کام کو بار بار ریپیٹڈلی اس کو ریمائنڈ کرائیں گے نا، تم بہت برے ہو، تم یہ کام کرتے ہو، تم ایسے کرتے ہو، تو وہ پھر کہے گا میں ہوں ہی برا، میں برا ہی کروں گا، وہ وہی اسی کام کو ریپیٹ کرے گا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ بچوں کو جو اچھے کام کرتے ہیں اس کو بچوں کو یاد دلائیں کہ آپ اچھے بچے ہو، آپ نے یہ اچھا کام کیا ہے، تو وہ پھر وہی کام بار بار اس سے بہتر کرنے کی کوشش کرے گا۔ اینی ہاؤ، کمپیریزن جب آپ کرتے ہیں نا اپنے بچوں کا کسی اور کے ساتھ، تو بچوں کی پرسنالٹی پہ اس کا بہت برا امپیکٹ آتا ہے۔ اچھا، اکثر پیرنٹس بچوں کی ذہانت کی بیس پر، یا فلاں کے اچھے نمبر آ گئے، تمہارے اچھے نہیں آئے، تم نے اس سے آگے نکلنا ہے، زیادہ محنت کرو، اس چکر میں تو رہتے ہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ فزیکل اپیرنس کو بھی کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، کہ لائک قد کاٹ وغیرہ، رنگ وغیرہ، اور بالوں کو بھی کمپیئر کرتے ہیں کہ اس کے بال کتنے اچھے ہیں، تمہارے ایسے نہیں ہیں، اس کا رنگ ایسا ہے، تو یہ سب چیزیں بھی کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اکثر لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ تم تو ہمارے گھر کے لگتے ہی نہیں ہو،
تو یہ سب چیزیں نا بچوں کی پرسنالٹی کے لیے بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہوتی ہیں اور اس سے انفیریئر کمپلیکس کا شکار کر دیتی ہیں بچوں کو یہ چیزیں. سو بی ویری کیئرفل وائل یوزنگ دیز کائنڈ آف ورڈز ود یور چلڈرن. اچھا کچھ بچے ہوتے ہیں مینٹلی ایموشنلی اسٹرانگ جو اس قسم کی باتوں کو نا سہ لیتے ہیں، لیکن کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جس طرح کی باتوں کو ذہن پہ سوار کر لیتے ہیں، دل پہ لے لیتے ہیں اور دب جاتے ہیں. لوگوں سے ملنا نہیں چاہتے، پھر اکیلا رہنا پسند کرنے لگتے ہیں. تو بچوں کو بالکل بھی نہ کمپیئر مت کیا کریں. اگر کسی کے نمبر اچھے آ ہی گئے ہیں تو اپنے بچوں کو اپنی خوشیوں اور اپنے خواہشات کے لیے اتنا برڈن نہ ڈالا کریں کہ آپ کے خاندان میں واہ واہ کروانے کے لیے وہ بیچارہ دن رات جا کر اسٹرگل کرے اور اچھے نمبر لے. اگر پیرنٹس کو اتنا ہی شوق ہے کہ خاندان میں ان کی واہ واہ کروانے کا اتنا ہی شوق ہے تو وہ خود انیشیٹو لے لیں، خود کوئی اچھی اسٹرگل کر لیں، کوئی ایسا کام کریں جس سے ان کی خاندان میں واہ ہو جائے. اپنی کسی محنت کے بل بوتے پر واہ کروائیں. بچے پر اتنا برڈن نہ ڈالیں، انہیں پریشرائز نہ کریں، ان کا بچپن زندہ رہنے دیں، انہیں جینے دیں خوشی خوشی. سو دا نمبر 4 از یوزنگ فیک کریکٹرز ٹو میک دیم ڈوئنگ تھنگس. بچپن میں والدین بچوں کو طرح طرح کے کریکٹر سے ڈراتے ہیں. سو جاؤ ورنہ بھوت آ جائے گا، کھانا کھا لو ورنہ بابا آپ کو اٹھا کر لے جائے گا، اور جو شرارت کرے گا نا بھوت اسے اٹھا کر اپنے گھر لے جائے گا. اس طرح کے ملتے جلتے جملے سبھی آپ نے سنے ہوں گے، اور ان کریکٹرز میں زیادہ تر تو ایسے ہوتے ہیں جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہیں، اور اگر ہوتے بھی ہیں نا تو بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے. مگر والدین ایسے کریکٹرز کی فرضی اور ڈراؤنی کہانیاں سنا کر نا بچوں کو اس قدر خوفزدہ کر دیتے ہیں کہ بچوں کی توجہ اور بڑھ جاتی ہے ان کی طرف، اور وہ سوتے ہوئے نا لاشعوری طور پر ان کے ذہن میں آتی رہتی ہیں اس طرح کی چیزیں، اور وہ ڈرے سہمے رہتے ہیں. یہ چیزیں پیرنٹس کے لیے تو عام سی ہوتی ہیں، لیکن بچوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ چیزیں واقعی ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں. تو ان چیزوں سے نا بچوں کی پرفارمنس متاثر ہوتی ہے، تو ان چیزوں سے بھی نا اوائڈ کیا کریں. سو نیکسٹ پیرنٹنگ مسٹیک از ناٹ لیٹنگ دیئر چائلڈ ٹو بیکم انڈیپینڈنٹ. کہا جاتا ہے انکریج انڈیپینڈنس ناٹ ڈیپینڈنس، یعنی بچوں کو انڈیپینڈنٹ ہونا سکھائیں. ہر چیز نہ اعتدال میں اچھی لگتی ہے ورنہ بندے کو نقصان ہوتا ہے. پیار محبت کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیے. کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو نا اوور پیمپر کر کے رکھتے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بہت زیادہ اوور سینسٹیو ہوتے ہیں، اور اپنے بچوں کی محبت میں اتنے جنونی ہوتے ہیں کہ ان کی خود انحصاری یعنی جو انڈیپینڈنسی سکھاتے ہی نہیں ہیں انہیں. تو ان کو چھوٹے چھوٹے معاملات کو بھی خود سے ڈیل کرنے نہیں دیتے، دوستوں کے ساتھ گھلنے ملنے نہیں دیتے، اور ذرا سی بات پر نا دوسرے بچوں کے والدین کے ساتھ لڑنے پہنچ جاتے ہیں. یا کوئی چھوٹی سی بات اسکول میں ہو گئی تو اسکول میں لڑنے پہنچ جاتے ہیں کہ ایسی ہو گیا، ہمارے بچوں کو کسی بچے نے مار دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا. اس طرح کے جو اوور پیمپرڈ بچے ہوتے ہیں نا وہ بڑے ہو کر بھی پھر اپنے کام اور اپنے فیصلے خود کرتے ہوئے نا گھبراتے ہیں، اور ہر چیز میں نا اپنے والدین کی سپورٹ چاہ رہے ہوتے ہیں، اور نہ ہی اچھے سے پھر وہ سوشلائز ہو پاتے ہیں، اور نہ ہی ان کی ایبیلٹیز کھل کر سامنے آ پاتی ہیں. سو بچوں کو نا اپنے پروں سے نکال لیں، ان کو تھوڑی سی فریڈم دیں تاکہ وہ اپنے کام خود کر سکیں. اکیلے آنے جانے کے لیے بھی بچوں کو گائیڈ کریں کہ کیسے آنا جانا ہے، کیسے آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور آنے جانے دیا کریں. سو دا نیکسٹ ٹپ از پری فکسنگ دیئر چائلڈس فیوچر. اکثر گھروں میں ایسے ہوتا ہے کہ بچہ بھی پیدا بھی نہیں ہوا ہوتا اور پہلے ہی سوچ لیا جاتا ہے کہ میں نے نا اسے ڈاکٹر یا انجینئر بنانا ہے. بچہ چاہے سائنس اور میڈیکل سے دور بھاگتا ہو اور کامرس، آرٹس یا کمپیوٹر سائنس یا کسی بھی اور سبجیکٹس میں اس کا انٹرسٹ ہو، لیکن اپنی مرضی جو ہے نا بچے پہ مسلط کریں گے، اسے ڈاکٹر بنائیں گے، چاہے آپ کے ریسورسز بھی ہمارے پاس ہوں یا نہ ہوں، بس جیسے تیسے نا بس اس کو ڈاکٹر بنانا ہے. اسی طرح فیملی میں، فرینڈس میں یا سوشل سرکس میں واہ ہو جائے، داد ملے، ہمیں بچوں کو اپنی مرضی نہیں کرنے دیتے، اور بار بار ریکال کرواتے رہتے ہیں کہ فلاں کا بچہ نا میڈیکل میں چلا گیا ہے اور تم نے بھی اسی میں جانا ہے. کئی والدین نا ایسے بچپن کی داستانیں سنا کر بچوں سے ویسی ہی ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں، لائک ہم تو موم بتی سے پڑھتے تھے، ہم تو ایک پینسل سے پورا مہینہ گزار لیتے تھے، تم پڑھتے تو ہو نہیں، بس خرچے کرواتے رہتے ہو. اس طرح کی چیزیں نا بچوں کو کہہ کر انہیں ڈس ہارٹ کرتے رہتے ہیں، ڈسکریج کرتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ نا اور بھی بہت ساری مسٹیکس ہیں جن پہ ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن میں نے ایک اور ویڈیو بنائی ہے پیرنٹنگ مسٹیکس کے متعلق، اس کا لنک جو ہے نا میں آپ کو دوں گی
اس میں ڈسکرپشن میں، تو وہ آپ نے وہ بھی لازمی چیک کرنی ہے۔ تو اگر اس میں ہم ساری ڈسکس کریں گے نا تو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی ویڈیو۔ تو سو دا پوائنٹ نمبر 7 اینڈ دا لاسٹ پوائنٹ از فیوریٹزم۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جو آپ کے اگر اپنے ہی بچوں میں نا پیرنٹس کبھی فیوریٹزم کرتے ہیں کہ وہ بچہ زیادہ اچھا ہے تو اس کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، یہ زیادہ اس کو فیسلٹیز دیتے ہیں یا زیادہ ہر چیز اس کو دے دیتے ہیں اور دوسرے کو نا اگنور کرتے رہتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے نا اوائڈ کریں، اپنے سب بچوں کو ایکول جو ہے نا فیسلٹیز پرووائڈ کرنی چاہیے، ایکولی ان کو جو ہے ڈسپیرٹی نہیں کرنی چاہیے کسی بھی بچے میں کہ وہ زیادہ اچھا ہے تو اس کو زیادہ چیزیں دے دیں یا زیادہ اس کو فیسیلیٹیٹ کر دیا آپ نے کسی بھی طرح سے، تو دوسرے کو اپنے اگنور کیا یا جب بھی ڈانٹنا ہے تو اپنے دوسرے بچے کو ڈانٹنا ہے جو زیادہ ضدی ہے یا شرارتیں کرتا ہے تو آپ اس کو ہر وقت ڈانٹیں۔ تو اس طرح کی جو ہے نا ڈسپیرٹی تو یا فیوریٹزم سے اجتناب کریں، اس طرح نا بچوں کی پرسنالٹی بہت ڈیمیج ہوتی ہے، پھر وہ بچہ یہی کہتا ہے کہ میرے ساتھ تو ہوتا ہی ایسے ہے۔ وہ بچہ حالانکہ جو شرارتیں اگر کرتا ہے زیادہ یا جو بھی ہے، تو اگر آپ اس پہ تھوڑی سی توجہ دیں نا کہ وہ کس وجہ سے تنگ کرتا ہے، کیا وجہ ہے اس کے پیچھے، تو وہ یقیناً آپ بہت اچھا پرفارم کرے گا اور اس کی ایبلٹیز نا کھل کر آپ کے سامنے آئیں گی، بجائے اس کے کہ آپ اس کو ڈس ہارٹ کریں اور اس کو نا ڈسکوالیفائی ہی کر دیں کہ نہیں تم کچھ نہیں کر سکتے، تم صرف شرارتیں کرتے ہو۔ سو یہاں پر ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور لائک ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی بھی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔